دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر روس یورپین ممالک کی گیس کو بند کر دے تو ان ممالک پر کیا اثرات پڑیں گے۔ کیا یورپین ممالک بھی معاشی بحران کا شکار ہو جائیں گے؟ چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب دنیا میں تیل کا ایک بڑا ایکسپورٹر ہے، یعنی کہ یہ پوری دنیا کو تیل مہیا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح روس اپنی قدرتی گیس پوری دنیا کو فراہم کرنے والا ملک ہے۔ 2020 میں روس نے پوری دنیا کو تقریباً 283 بلین کیوبک میٹر گیس فراہم کی اور 2021 میں روس نے یورپین ممالک کو 45% گیس دی۔ اس طرح روس دوسرے ممالک کی نسبت یورپ کو زیادہ گیس فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ ناروے اور الجزائر سے بھی قدرتی گیس لیتا ہے۔ ناروے یورپین ممالک کو تقریباً 90 بلین کیوبک میٹر گیس فراہم کرتا ہے۔ دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کیوبک میٹر گیس کو ماپنے کا ایک یونٹ ہے، جس طرح وزن کو ماپنے کے لیے ہم کلوگرام استعمال کرتے ہیں۔ جنوری 2022 میں مارکیٹ کے اندر گیس کی قیمتیں پہلے ہی بہت زیادہ تھیں۔ اس کی وجہ کرونا جیسے وبائی امراض اور لاک ڈاؤن تھا، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گیس کے نئے پروجیکٹس پر کام شروع نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے گیس کی کمی کا سامنا ہونے لگا۔ اس گیس کی کمی کی وجہ سے روس اور یوکرائن کی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مارکیٹ میں گیس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ جنگ شروع ہوتے ہی روس پر پابندیاں لگنا شروع ہو گئیں۔ روس نے ان کے جواب میں یورپین ممالک کو گیس نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس بات پر عمل کرنے کے لیے روس نے ابتدائی طور پر نارڈ سٹریم 1 گیس پائپ لائن میں گیس کے بہاؤ کو کم کر دیا، لیکن اسے مکمل طور پر بند نہ کیا۔ نارڈ سٹریم 1 1200 کلومیٹر 745 میل تک پھیلی ہوئی گیس پائپ لائن ہے، جو کہ سمندر کے ذریعے بحیرہ بالٹک سینٹ پیٹرزبرگ روس کے ساحل سے شمال مشرقی جرمن تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس پائپ لائن کے ذریعے روس جرمنی کو 170 ملین کیوبک میٹر گیس روزانہ بھیج سکتا ہے۔ جب روس سے اس گیس پائپ لائن میں گیس کا بہاؤ کم ہونے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ مسائل کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن روس کا بنیادی مقصد یورپ میں معاشی بحران پیدا کرنا ہی تھا۔ اگر روس اپنی گیس کا بہاؤ یورپین ممالک کے لیے نصف بھی کر دے تو یہ یورپین ممالک کے لیے آگے سردیوں میں موسم سرما میں بہت زیادہ مشکلات کا باعث بن سکتا ہے، اور وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ روس سردیوں میں یورپ کو گرمیوں کی نسبت موسم گرما کی نسبت موسم سرما میں 2.5 گنا زیادہ گیس فراہم کرتا ہے۔ اگر موسم سرما میں یورپین ممالک کو گیس نہیں ملتی تو یہ اٹلی اور جرمنی جیسے ممالک کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹلی گیس کے متبادل توانائی کے ذرائع کی تلاش میں ہے، لیکن جرمنی کے پاس اتنی زیادہ آپشنز نہیں ہیں۔ گیس کے متبادل توانائی کے ذرائع میں ونڈ انرجی، بائیو ماس انرجی اور جیو تھرمل انرجی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر روس اپنی گیس یورپی ممالک کے لیے روک لیتا ہے تو اس کی وجہ سے جرمنی کو بہت زیادہ مسائل درپیش آئیں گے، کیونکہ جرمنی اپنی گیس کا نصف تقریباً گھروں کو گرم رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور 1/3 صنعتوں کے لیے، جبکہ باقی دوسرے کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے سال گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ گیس کی پیداوار کم ہو رہی ہے۔ گیس کی اس کمی کے باعث عارضی طور پر معاشی زوال آ سکتا ہے، یعنی تجارتی اور صنعتی سرگرمیاں کم ہو جائیں گی۔ اس معاشی زوال میں نہ صرف جرمنی بلکہ نیدرلینڈ، فرانس، اٹلی اور اسپین جیسے ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر روس اپنی گیس یورپین ممالک کے لیے روک دے تو یہ یورپین ممالک کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ کچھ ممالک کی معیشت کے لیے تو یہ ناقابل برداشت جھٹکا ہوگا۔ اگر روس جرمن کو قدرتی گیس مہیا کرنا بند کر دے تو جرمن کی 65% صنعتیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ کورونا کی وبا ختم ہونے کے بعد اب تمام ممالک اپنے معمول کی سرگرمیوں کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ اگر دوبارہ قدرتی گیس کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس میں عام آدمی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے ایشیا کے ریٹ بڑھ جائیں گے اور ٹیکسز میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور اس مسئلے سے نکلنا اور مزید مشکل ہو جائے گا۔ نیدرلینڈ، ہنگری، سلوواکیہ اور اٹلی جیسے تمام ممالک بجلی کی پیداوار کے لیے گیس پر انحصار کرتے ہیں۔
اگر روس ان ممالک کے لیے اپنی قدرتی گیس کو بند کر دے تو اس کے اثرات ان ممالک پر ناقابل برداشت ہوں گے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔